أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وزع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم المقام معزز بزرگان دین دوستوں اور بزرگوں، آج جو اہل فلسطین اپنا حق وصول کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے، ایک دور وہ بھی تھا کہ اس خطے کے لیے، اس زمین کے لیے، فلسطین کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی اقدام کیا ہے، چونکہ فلسطین بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کا مسکن رہا ہے اور مدفن بھی رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو اسرائیل کی بہت بڑی ایک انبیاء کی مقدار فلسطین کے اندر آباد تھی، ان کی رہائش تھی، رہائش گاہیں، مکانات بھی تھے، اور بہت سارے انبیاء علیہم السلام دفن بھی فلسطین میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو فلسطین تھا ہی، اور قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں ان تعلقات کا واسطہ اور تعلق بھی فلسطین ہی سے ہے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات کو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یریثنی و یریث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایک بہترین وارث عطا فرما۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسا لونڈا لڑکا، ایسا بچہ عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دعا مانگے جس جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے، وہی جگہ تھی فلسطین والی۔ جس جگہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہی فلسطین کی جگہ تھی۔ پھر حضرت مریم
جن کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو مقام وہی تھا، جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو جگہ بھی وہی تھی۔ پھر اب یہ بڑی ہوتی ہیں، حضرت مریم بڑی ہوئیں جب، تو حضرت جبرائیل آئے پھونک کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے حضرت مریم کو حاملہ بنائے۔ پھر حضرت مریم کے بطن سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی فلسطین ہی تھا۔ پھر حضرت ابراہیم، ان کی جگہ بھی وہی تھی۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ساروں کا مسکن فلسطین ہی رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلا اور اکلوتا بیٹا جو پہلے عنایت فرمایا وہ حضرت اسماعیل تھے، چونکہ باپ کا وطن تو فلسطین تھا، لیکن اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اعلان ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر کے ایک بے آب و گیاہ جگہ، جنگل کی جگہ ہو، جنگل نما ہو، ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں پر نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہو، ایسے ویرانی کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضرت حاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ آ گئے۔ پھر انہی کا وہ کرشمہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، پیاس کی شدت تھی، تڑپ رہے تھے، بل بلا رہے تھے، پانی کہیں پر موجود نہیں تھا تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وہاں پر زمزم کے پانی کو وجود بخشا۔ پھر اب ایسا ہوا جب وہاں پر میدان خالی تھا، بالکل حضرت ابراہیم تھے، حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے تھے، ایک وقت آیا وہاں پر آبادیاں بڑھتی گئی، پھر وہاں پر لوگ اپنا بسیرا کرنے لگے، وہاں پر رہنے لگے۔ پھر قبیلے اطراف کے لوگوں میں جب بڑے ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں کی لڑکی سے شادی ہوئی، قبیلہ جرہم کے اندر، چونکہ لڑکی وہاں کی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر آباد ہو گئے، مکہ مکرمہ رہنے لگے۔ لیکن ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل جگہ فلسطین تھی، فلسطین چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ جب پیدا ہوئے تو مقام فلسطین تھا، وہیں پلے بڑے اور وہیں پر ان کا بیاہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادوں میں سے ایک جو لڑکے تھے حضرت اسماعیل وہ مکہ مکرمہ رہنے لگے، جو دوسرے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہ فلسطین ہی میں رہنے لگے۔ بتانا یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کی اکثر ان کی مسکنیں، ان کی رہائش گاہیں سارا فلسطین ہی میں تھا۔ اب پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی اصل جو رہائش گاہ ہے وہ فلسطین ہی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہاں پر تھوڑا معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک تھے وہ فلسطین میں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ بھی فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی مصلحت تھی، حکمت تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ پیش کیا، یعنی ان کے بھائی جب جوان ہونے لگے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کے دلوں کے اندر بغض آ گیا، جلن پیدا ہو گئی، تو پھر انہیں لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیے۔ پھر یہ کنویں کے اندر سے ایک وقت آیا، یہاں سے پہنچ کر قبیلے قافلے والوں نے انہیں مصر، اہل مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ رہے تو تھے فلسطین کے، ایک مجبوری تھی، یعنی انہیں کنویں میں ڈالنا پھر انہیں مصر پہنچا دینا، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، تو یہ پہنچ گئے مصر۔ اب تک ان کے جو باپ دادا، ان کے اوپر جو نسل تھا، ان کے اوپر والی نسل، یہ ساری فلسطین ہی میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے، اب ان کی نسل وہاں پھیلنا شروع ہوئی گی مصر کے اندر۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے ایک وقت آیا تو سلطنت بھی دی، حکومت بھی دی، پھر وہاں پر دین کی خدمت حضرت یوسف علیہ السلام کرنے لگے، پھر ماحول کے اندر سدھار پیدا ہوا، ظلم ختم ہوا، پھر کوئی حالات زمانے کے اعتبار سے پیش آتے تو ہینڈل کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑتا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا وطن تو تھا فلسطین، لیکن جب تک یہ انتقال کے وقت قریب تک رہے یہ مصر میں رہے، لیکن پھر جب ان کی تدفین کی باری آئی تو پھر فلسطین لوٹ کر آئے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو فرعونیت وہاں سے شروع ہوئی۔ فرعونیت یہ اصل میں جو مصر کا بادشاہ ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ وہاں پر جتنے بھی گزرے ہیں ان کا لقب فرعون بنتا ہے۔ ایک کے بعد ایک بادشاہ دنیا میں آتا، پھر وہ ختم ہو جاتا، دوسرا آتا وہ بھی ختم ہو جاتا، لیکن ان کا لقب فرعون تھا۔ بہت سارے فرعون گزرے ہیں لیکن اچھے بھی گزرے ہیں، لیکن جس فرعون کو ہم جانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا تھا، وہ ظالم فرعون تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دور جیسے ہی ختم ہوا تو فرعونیت شروع ہو گئی، پھر ایک لمبا عرصہ چلتا رہا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے اندر۔ پھر اب جب فرعون تھا تو یہ ظالم تھا، فرعون اس کا نام نہیں تھا۔ جس طرح ملک کے اندر جو بادشاہ نامور گزرے ہیں ان کے القاب الگ الگ گزرے ہیں۔ جو رومن کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب قیصر ہوتا، جو ایران کے بادشاہ گزرتے ان کا لقب کسرا ہوتا، جو یمن کے بادشاہ گزرتے ان کا لقب طبع ہوتا، اور جو حبشی کے بادشاہ گزرتے ان کا لقب نجاشی ہوتا۔ یہ القاب ہیں، فرعون بس اس کا لقب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دینے لگے تو پھر ظلم و بربریت کا شکار ہونے لگے، تو سامنے جو فرعون تھا وہ ظالم فرعون تھا۔ اس سے پہلے بھی جو فرعون گزرے ہیں ان کی حالت بھی ٹھیک تھی، پھر بعد میں بھی فرعون گزرے ان کی حالت بھی ٹھیک تھی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا یہ بڑا خدا ناترس تھا، یعنی خدا سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دین کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال کے حکم سے اپنے وطن اصلی جانا پڑا۔ وطن اصلی یعنی فلسطین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آئے مصر کے اندر، لیکن ان سے پہلے جو انبیاء بنی اسرائیل آئے تھے وہ فلسطین ہی میں آئے تھے۔ حضرت یوسف کے بعد سے جو آئے اس نسل سے وہ مصر کے اندر آئے تھے۔ تو اللہ کے حکم کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی یہ مصر ہماری رہائش گاہ نہیں ہے، ہماری اصل جگہ جو ہے وہ فلسطین ہے، اور مصر جن کی رہائش گاہیں یہاں پر موجود ہیں وہ قبطیوں کی ہیں۔ قبطی مصر کے باشندے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں کو تیار کیا، بنی اسرائیل کو تیار کیا کہ چاہو اپنے اصلی وطن لوٹتے ہیں، اپنے ملک لوٹتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ ہے، قرآن صاف صاف کہتا ہے بنی اسرائیل کے اندر نافرمانیوں کا جنون بہت زیادہ تھا۔ جب بھی خدا کا کوئی حکم نازل ہوتا تو فوراً انگلی کر دیتے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع سورہ کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ بھائی تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنا ہے، تو آئے پورے اپنے نبی کے پاس آ کر کے پوچھنے لگے، اللہ نے گائے کو تو ذبح کر دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا کلر کون سا ہے۔ پھر جب وہ بھی بتا دیا گیا تو پھر آئے، موٹا ہو، تگڑا ہو یا ہٹا ہو، کیسا چاہیے، کام کاج والا چاہیے یا ایسے ہی پھرنے والا گائے چاہیے، ایسے بے تکے سوالات ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب ہمیں چلنا ہے، اب لے کر کے چلے۔ ادھر فرعون والوں کو معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکل رہے ہیں۔ تو پھر فرعون والوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے، فرعون کے لشکر نے پھر ان کا تعاقب کیا، پیچھے نکلے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے وہی وہ مقام تھا،
بحر قلزم میں آ کر اللہ رب ذوالجلال نے راستوں کو کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اپنے 12 قبیلے کے لوگ 12 راستے سے نکل چکے. جب فرعون اس کا لشکر اس پانی کے اندر آیا، یعنی راستوں پر قدم رکھنے لگا، درمیان میں آ گیا، وسط میں آ گیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کو بحر ہی بنا دیا. سمندر تھا، راستے نکال دیے. جب اللہ کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے پار ہو گئے راستے سے، تو پھر دوبارہ اللہ رب ذوالجلال نے ان راستوں کو پانی بنا دیا. تو یہاں پر فرعون اس کے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. پھر آگے چل کر کے ایسی نافرمانیاں ہوتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے. تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک عذاب ان پر یہ مسلط کیا کہ میدان تیہ میں، ایک میدان ہے، میدان تیہ میں 40 سال تک اٹکے رہے. انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس سے باہر نکلیں تو کیسے نکلیں. یہ سزا کے طور پر اللہ رب ذوالجلال نے ایسی حالت ان کی کر رکھی تھی. میدان سے باہر نکلنا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ خدائی پکڑ تھی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ نے ان لوگوں کو اسی میدان کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تھا. 40 سال تک وہیں پڑے رہے، نہ پیچھے ہٹ رہے نہ آگے کو نکل رہے. پھر اللہ رب ذوالجلال سے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی میدان تیہ میں انتقال ہو گیا. چونکہ بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون تھے، دونوں مل کر کے دین کی خدمت کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا، حضرت ہارون کو، تو وہ تو فصیح اللسان ہے، صاف زبان بولنے والے تھے. تو اللہ رب ذوالجلال سے حضرت موسیٰ نے دعا کی، ہارون اخی اشدد بھی ازری، اے اللہ میرے ساتھ ہارون کو کھڑا کر دینا. جب میں کسی کے یہاں تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے جاؤں، فرعون کے پاس جاؤں، تو میرا ساتھ دینے والا میرا بھائی رہے گا. تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر ہوا یوں کہ اس دوران میں جب بنی اسرائیل میدان تیہ کے اندر عذاب میں گرفتار تھے، تو اسی وقت حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. پھر جب ایک وقت وہ بھی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب انتقال کی باری آئی، تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیت المقدس کا جو مقام ہے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دینا، تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میں اسے دیکھ کر، یعنی اس کے قریب مر رہا. پھر اللہ رب ذوالجلال نے ایسا ہی کیا. پھر ان کی وفات بھی ہو گئی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر انبیاء بنی اسرائیل میں سے اسی میں سے نبی آتے گئے، اور ایک نبی اسی میں سے پیدا ہوئے، حضرت شمیویل، جنہیں شمویل بھی کہا جاتا ہے. جب وہ نبی بنائے گئے تو لوگ ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہم سے پہلے گزرے ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا جو اصلی وطن ہے وہ فلسطین ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے. تو اس وقت جو سردار تھے، مسلمانوں کے لیڈر تھے، شمیویل علیہ السلام تھے. تو انہوں نے کہا، چونکہ وہ بنی اسرائیل کے جز سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو تمہارے اندر نافرمانیاں کوٹ کر بھری ہیں، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ فلسطین کے اندر تو عمالقہ ایک زبردست جابر قوم، ایک ظالم قوم، طاقتور بادشاہ جس کا نام قرآن نے جالوت بتلایا ہے، وہ قبضہ کیا ہوا تھا فلسطین پر. تو حضرت شمیویل نے کہا کہ ان کے ساتھ تم لڑ سکتے ہو، تم تو نافرمان ہو، تم یہ نہیں کر سکتے. فلسطین کے اندر جو ہے قوم عمالقہ کی، اس کا سردار جالوت ہے، بڑا پاورفل، طاقتور ہے، تم تو نافرمان قوم ہو، کہاں سے کر سکتے ہو؟ تو قوم نے کہا ہم کیوں نہ لڑے، ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہماری بیویوں کو مار دیا، ہمیں بے گھر کر دیا ہے، ہم یقیناً 100% ان سے جنگ کے لیے جائیں گے، چونکہ ان کا اصلی وطن تو وہی تھا فلسطین. تو پھر ان لوگوں نے حضرت شمیویل سے گزارش کی، ہمارا ایک امیر مقرر کر دیں، ایک سردار بنا دیں جو ہمارے جنگی نظام کو سنبھالتا ہو، ہم اس کے تحت ہو کر کے لڑنے کے لیے جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے
اس قوم کا جو سردار تھا حضرت طالوت کو بنا دیا گیا، اور وہ طالوت بھی ایسے تھے جو بکریاں چرانے والے تھے، مالی حیثیت کے اعتبار سے بہت کمتر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے کس کو امیر بنا دیا ہے؟ یہ تو بیچارہ بکریاں چرانے والا، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہماری برابری اور ٹکر کا نہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ قصہ ہے سورہ بقرہ اور سیقول پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری رکوع کے اندر اس قصے کو اللہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے۔ حضرت شمیل نے کہا بھائی عجیب بات ہے، تم ہی نے تو کہا تھا کہ ایک سردار چاہیے، تو یہ اللہ کے حکم سے سردار بنا ہے۔ تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ کوئی ایسی نشانی ہمارے پاس لائیں جس سے ہم مانیں کہ یہ ہمارا رہنما، رہبر اور سردار ہے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے کہا اگر ایک نشانی آ گئی تو مان لو گے؟ تو ایسا تھا، بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، صندوق تھا، جس کے اندر حضرت ابراہیم کے تبرکات تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے امامہ، کرتے وغیرہ اس کے اندر تھے تبرکات کے طور پر۔ اس قوم میں تھے۔ فلسطین کے اندر جب قوم عمالقہ آباد ہو گئی تو زبردستی ان لوگوں سے چھین کر وہ لے گئے تھے۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے کہا ہمارے پاس اگر کوئی نشانی آ جائے تو ہم مل کر کے اپنے اصلی وطن فلسطین جائیں گے، لڑ کر کے اپنا وطن ان سے چھین لیں گے، انہیں مار بھگائیں گے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے مان لیا کہ ٹھیک ہے چلو ایک نشانی تمہارے پاس آئے گی۔ تو پھر فرشتوں نے اس تابوت اور صندوق کو لے کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا جس کے اندر تبرکات تھے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے۔ اب یہ قوم مان گئی کہ چلے اب تو ہمارے سامنے تابوت بھی آ گیا، صندوق ہے جس کے اندر انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کے تبرکات بھی ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مل کر کے انہی اپنا رہبر، رہنما، امیر، سردار مان کر کے ہم ان کے ماتحت ہو کر کے ہم جائیں گے، فلسطین کو واپس لیں گے۔ چنانچہ حضرت طالوت 70,000 کی فوج لے کر نکل رہے ہیں، کہاں؟ فلسطین۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کا ایک حکم ہوا، حضرت طالوت نے کہا ہم جا تو 70,000 رہے ہیں، ہم جس راستے سے جائیں گے وہاں پر ایک بڑا نہر ملے گا، پھر وہاں پر تمہاری آزمائش ہوگی، اگر وہاں سے گزرنے کا موقع ہو، یعنی ہم یقیناً گزریں گے، جب وہاں سے ہمارا گزر ہوگا تو کوئی ہمارا ساتھی، ہمارا ماننے والا اس سے پانی نہیں پیے گا۔ ہاں اگر شدید پیاس ہو تو ایک چلو پیے گا، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے غرفتم بیدی، ایک چلو پیے گا، بس اس سے زیادہ نہیں پیے گا۔ اب حضرت طالوت جب 70,000 کی فوج لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں داؤد نامی ایک لڑکا ملا، نوجوان تھا بالکل، تو وہ بھی ساتھ میں آ گیا۔ اب یہ چل رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے گئے۔ حضرت داؤد جو اس لشکر میں شامل تھے، جب یہ راستے سے جا رہے تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 پتھر خود ان سے بات کی، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام آگے چل کر کے اللہ نے انہیں نبوت اور حکومت بھی عطا کی تھی، تو راستے میں پتھر ان سے بات کیے کہ داؤد اکیلے چل رہے ہو، ہمیں بھی ساتھ لینا، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 پتھروں کو اٹھا لیا، اب چلتے گئے، چونکہ حضرت طالوت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ راستے میں تمہارے سمندر ملے گا، ایک بڑا نہر ملے گا، وہاں کا پانی نہیں پینا، لے کر کے چل رہے ہیں۔ اب وہ وقت تھا جب وہ ندی، بڑا نہر آ گیا، اب 70,000 کا جو لشکر تھا سارے پانی پینے کے لیے بیٹھ گئے، تھکے ماندے تھے، تھکان ستا رہی تھی، مسلسل چلنا ہو رہا تھا، تو سارے بیٹھ کر کے پانی پہ پانیاں پی رہے ہیں، اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس ندی نہر میں سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت طالوت نے کہا اب تم یہیں پر سڑے رہو، ہم آگے چلیں گے۔ اس میں سے جو بچے تھے اس نہر کے پاس نہیں گئے تھے، ان کی تعداد صرف 313 تھی، جو جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کی تعداد تھی۔ باقی کا 70,000 کا مجمع
313 نکال کر کے سارا نہر کے پاس بیٹھ گیا. اب یہ گئے 313 کی تعداد فلسطین جا رہی ہے اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے، قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے. وہاں پر جو بادشاہ ہے ایک دم روب والا، جس کا نام قرآن نے جالوت بیان کیا ہے، ظالم بھی تھا، ظلم کی انتہا کر چکا تھا. اب اس طرف ایک طرف ایمان والوں کی ٹیم، اہل حق کی ٹیم، تو دوسری طرف اہل باطل کی ٹیم. اور جو یہ اہل حق والوں نے قدم اٹھایا ہے یہ تو اپنا حق لینے کے لیے جا رہے ہیں، فلسطین واپس لینے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام کا مسکن فلسطین رہا ہے. تو حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جن کی تعداد 313 کی تھی، یہ گئے سیدھے فلسطین پہنچے. وہاں پر مقابلے کے لیے جالوت جو ظالم بادشاہ تھا وہ نکل کر آیا. ان کے پاس سامان ہے، ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے. اور جو بادشاہ تھا ظالم، وہ سر سے لے کر پیر تک سارے کا سارا زرہ پہن کر کے پوری ایسی چیزیں جسم میں لگا کر کے آیا ہے کہ اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے تو حملہ مجھ پر نہ ہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب راستے میں چل رہے تھے تو ان کے پاس 3 پتھروں نے خود سے اٹھانے کے لیے کہا. ان کی پتھروں کی بات سن کر حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اٹھایا تھا تو اللہ کا نام لے کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر پھینکا. باری باری یکے بعد دیگر پھینکتے گئے. انہی پتھروں سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو فتح نصیب فرمایا. تو پھر فلسطین ایک بار جو اہل حق تھے ان کے پاس ہو گیا. اب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت طالوت کو فتح عطا فرمائی، جالوت کی شکست ہو گئی، تو پھر یہ فلسطین بن گیا جس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں چونکہ تھے تو اس وقت انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی. جب بنیاد ڈالے اس وقت کام چل رہا تھا تو ان کی وفات ہو گئی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب ذوالجلال نے انہی نبوت عطا فرمائی، پھر حکومت سے بھی انہی نوازا. اب باپ کا ادھورا کام یہ پورا کرنے لگے. پھر بیت المقدس کا جو ایریا ہے، بیت المقدس یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ جو ایلیا کا علاقہ ہے احادیث کے اندر ملتا ہے. بیت المقدس جو آج فلسطین ہے یہ ایلیا ہے، یروشلم کا علاقہ، پھر ایریا کا علاقہ. بیت المقدس پورے علاقے کا نام ہے، اس میں مسجد اقصی یہ الگ ہے، بیت المقدس اس کے اطراف کا علاقہ ہے. تو پھر بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی بیت المقدس کی. کام چل رہا تھا، ان کی وفات ہو گئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ نے انہی نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، حکومت بھی عطا کی. پھر انہوں نے بیت المقدس کا جو ایریا تھا اس کو مضبوط بنایا. پھر ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کرائی جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں. اور یہ ہیکل سلیمانی یہودیوں اور نصارہ کے ذوم میں اسے وہ ہیکل سلیمانی مانتے ہیں، یعنی انہوں نے جو تعمیر کیا وہ ہیکل سلیمانی مانتے ہیں. پھر ایک وقت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے رہے، پھر وہ دنیا سے چلے گئے. عرصہ گزرتا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی پھر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اس ہیکل سلیمانی پر، تہس نہس کر دیا، ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس سے پہلے یہودیت تھی. ایک بات آپ کو بتا دوں، جب بھی ہم یہودی کا نام سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ اناد پرست ہیں، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ابکے ہیں. یہ اصل جو نام ہے یہودی بڑا پیارا نام ہے. اس کا معنی ہے تائب، توبہ کرنے والا. یہودی اصل میں یہودی کب کہا جاتا ہے؟ یہودیوں کو ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا.
بغض جلن اور حسد کی بنیاد پر انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ایک وقت آیا انہیں غلطی کا احساس ہوا تو سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو اس میں حضرت یعقوب کا ایک جو بیٹا تھا بہت ہی پشیماں شرمندہ تھا، اس نے گڑ گڑا کر اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگی، توبہ تلہ کے اندر لگ گیا تو اس کا نام پڑ گیا یہودا، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر رو دھو کر معافی مانگنے والا۔ پھر آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابھی اوپر میں ہوا تھا، ان کی قوم میدان تیہ کے اندر تھی۔ پھر جب انہیں غلطی کا احساس ہوا تو وہ بھی رو دھو کر معافی مانگنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی ماننا گیا، یعنی رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ کر گڑ گڑانے والی قوم، جس بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا یہودی۔ یہودا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہودی لقب پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو اصل یہودی تھے۔ اور اس کا اصل معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والا۔ بخاری کے اندر بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جو اس وقت کے یہودی تھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو دیکھنے لگے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے، ان کی کتاب الگ ہے، ہماری تورات الگ ہے، جبکہ تورات کے اندر بالکل مختصر چیزوں کے علاوہ ساری باتیں انجیل کی تورات میں تھی، تورات کی باتیں انجیل میں تھیں، بالکل ہو بہو۔ صرف چند چیزیں تھیں جس میں اللہ نے پہلے ہی سے یہ بتلا دیا تھا کہ بہت تھوڑی چیزیں ایسی ہیں انجیل کے اندر، ہم جنہیں جو تورات میں حلال تھی ہم یہاں حرام کر دیں گے، جو یہاں حرام ہوں گی وہاں پہلے سے حلال تھی، بالکل چند چیزیں، باقی کا سارا انجیل کے اندر تورات ہی کی باتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن وہ قوم ماننے والے نہیں تھی۔ لیکن ان کے اعتبار سے، ان کے خیال کے اعتبار سے جب انہیں ظلم کرنا چاہا اور انہیں مارنا چاہا، انہیں قتل کرنا چاہا، تو ایک کمرے میں ایک بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعے میں جانا نہیں چاہتا، تو انہوں نے اپنے خیال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ پھانسی دی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان لوگوں کو اللہ رب ذوالجلال نے شبے میں ڈال دیا۔ کیا شبہ تھا؟ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، پھانسی دے دی، جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یعنی دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ کو ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا ہے۔ پھر وہ دور ختم ہوا، تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پھر ٹوٹ پڑے بیت المقدس پر، پھر اپنے ہینڈ ور میں لیے، اپنے قبضے میں لے لیے۔ پھر یہ دور نصارہ کے قبضے کے اندر وہ تھا ایک بہت بڑے عرصے سے بیت المقدس کا سارا علاقہ۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت بھی بیت المقدس کا جو علاقہ تھا وہ سارا نصارہ کے قبضے میں تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ اتنا بابرکت مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جب رہ رہے تھے، نماز کا حکم ہو گیا، نماز پڑھنے کی باری آئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک طرف کعبۃ اللہ بھی نظر آئے، دوسری طرف قبلہ اللہ کے نبی نے بیت المقدس ہی کو مانا تھا، اس وقت کعبے کو نہیں مانا تھا۔ مکی دور کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دونوں قبلے تھے، یعنی ایک تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا تھا لیکن قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب مدینے میں گئے 17 یا 16 مہینے، روایات میں مختلف باتیں ہیں، 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کی آرزو یہی تھی کہ اصل قبلہ اب کعبۃ اللہ کو ہونا چاہیے، تڑپ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسری رکعت ہونے والی تھی تو نماز ہی کے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب آپ کی چاہت کے مطابق ہم قبلہ کعبۃ اللہ کو منائیں گے۔ تو آج بھی مدینے کے اندر مسجد قبلتین کے نام سے وہ مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر نشانات بھی بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی،
بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسجد اقصیٰ کی جانب. پھر جب 2 رکعت ہو گئے تو اور 2 رکعت ظہر کی نماز میں تب رخ کیا تھا کعبۃ اللہ کی جانب. تو پھر دور بھی ختم ہو گیا. پھر دور چلتا گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر بھیجا کہ جاؤ فلسطین جاؤ مذاکرات کے طور پر. پھر یہ لوگ گئے، گفتگو کی وہاں پر. پھر وہاں پر قبضہ نصارہ کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو وہاں والوں نے کہا ہم بیت المقدس کی ساری چابیاں جتنی بھی ہیں تمہارے حوالے کر دیں گے. چند شرطیں ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا امیر خود چل کر آئے گا. انہوں نے مان لیا. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہ لوگ آپ کو طلب کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین کا رخ کر کے آ رہے تو اس وقت اپنا ایک غلام بھی ساتھ میں تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی ایسا کریں گے، جتنی دور میں سوار رہوں گا ایک وقت تک پھر میں اتر جاؤں گا. جتنا وقت میں سوار تھا اس وقت تک تم سوار رہو گے، میں پیدل چل کر آؤں گا. اب یہ چلتے چلتے گئے، رات دن کاٹتے گئے. ایک وقت آیا کہ فلسطین پہنچ گئے. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف نصارہ کا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. یہ طاق میں کھڑے ہیں کہ ہم دیکھیں وہ امیر کون ہے. چونکہ بائبل کے اندر لکھا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا امیر ضرور ہوگا لیکن وہ پیدل چل کر آئے گا. سوار جو ہوگا وہ ان کا غلام ہوگا. یہ انصاف ہوگا. امیر المؤمنین اس کی علامتیں بیان کی گئی تھیں بائبل کے اندر. تو یہ سارے نصارہ طاق میں ہیں. ہم دیکھیں کہ ان کا امیر المومنین ہے کون. چاہے ہماری کتابوں کے موافق جو علامتیں بتائی گئیں ویسا ہے تو ہم کیلی اس کے حوالے کر دیں گے. جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے آیا تو دور سے ان لوگوں نے ان علامتوں کو دیکھ لیا جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں. یہ علامتیں، اس کے اندر موٹی موٹی علامتیں یہ تھیں کہ امیر جو ہوگا وہ پیدل چل کر آئے گا اور اس کے کرتے پر پیون لگے ہوں گے. پیون کی مقدار کیا ہے؟ بعض روایتوں میں 3 کی ملتی ہے اور بعض روایتوں میں 17 پیون کی ملتی ہے. الغز پیون تھے. جیسے ہی نصارہ نے دور ہی سے دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگائے، بالکل بات چیت کیے بغیر سلام و دعا کے بعد چابیوں کو حوالے کر دیا. جب چابی بیت المقدس کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے ہو گئی تو ایک اس وقت سے لے کر ایک لمبا زمانہ مسلمانوں کا رہا. یعنی اس پر مسلمانوں کی سلطنت رہی وہاں. پھر ایک دور ختم ہو گیا. ایک دور وہ بھی آیا، چلتے 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 سلطنت عثمانیہ قائم تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا. وہاں پر ایک بادشاہ سلطان عبد الحمید جس کا نام سلیم آتا ہے تاریخ کے اندر، اس نے دیکھا کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی کے کچھ آثار اور نشانیاں ہیں. تو اس نے یہود و نصارہ سے کہا کہ بھائی ہیکل سلیمانی کی کچھ نشانیاں ہیں، آپ زیارت کرنے کے لیے آ جائیں. نشانیوں کو دیکھا بادشاہ نے، مسلم بادشاہ نے. پھر یہود و نصارہ کو یہ خبر دی کہ ہیکل سلیمانی کے کچھ آثار یہاں پر مل رہے ہیں. جو یہ تاریخ میں نے بتائی، اس تاریخ کے اندر بہت سی مرتبہ بیت المقدس کے اطراف و اکناف کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پھر دوسری مرتبہ اس کو بحال کیا گیا. پھر حکومت بدلتی، غاصب آتے، پھر تباہ کیا جاتا. پھر حکومت بدلتی، پھر یہ ہم اپنے ہینڈور میں لیتے، یعنی اہل حق، پھر اس کو اثر بناتے، بحال کرتے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا گیا. لیکن یہ آخری مرتبہ وہ ہے جب سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے کہا کہ زیارت کر لیں. وہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا جو امیر تھا سلیم، جس کا نام بتلایا جاتا ہے، ولی صفت انسان تھا. اسے کیا خبر تھی کہ یہ جن لوگوں کو میں زیارت کرنے کے لیے بلا رہا ہوں ایک وقت وہ آئے گا، یہ غاصب بن جائیں گے. پھر دھیرے دھیرے آتے گئے، وہاں پر یہودی آباد ہوتے گئے. انگریز کا دور بھی آیا. آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں. جو یہود و نصارہ زیارت کے لیے آئے تھے آج غاصب بن کر کے بیٹھے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں
فلسطین والوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ فلسطین والے اپنے حق کو لینے کے لیے، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جان دینے کے لیے بھی یہ تیار ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے دور کا واقعہ نہیں ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ تھی، لیکن اصل بات یہ ہے، یہ تاریخ کو ایک طرف رکھیں جب حالات ایسے آتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جو علاقہ ہے، اس کو چھینیں گے پھر ہمارے پاس آئے گا، پھر چھینیں گے پھر ہمارے پاس آئے گا، لیکن آخری وقت جو قابض ہوگا، جو اسلام کا پرچم اس پر لہرائے گا، یہ بالکل آخری ہوگا، وہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ انبیاء نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے، روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، آخری طور پر بالکل آخر میں جس کے ہاتھوں میں وہ قبضہ ہوگا، یعنی فتح ہوگا، اس پر اسلامی پرچم لہرائے گا، وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ وہ دور آنے والا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احکامات ہیں اس امت کے نام، جو پیغامات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب بھی حالات بگڑنے لگتے ہیں تو ہمیں رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیں، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آندھی بھی معمول سے ہٹ کر کے ذرا تیز ہو جاتی تو حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، فوراً اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام بھیجتے کہ چلو مسجد کی طرف نکلیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ تو یہ پیارے آقا کی تعلیم ہے، جب حالات آئیں تو ہمیں تائب الی اللہ ہونا ہے، رجوع الی اللہ ہونا ہے، مسلمانوں کے اندر آپس میں معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، سودی لین دین سے بچنا ہے، رشوتوں سے بچنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور مسلمانوں میں آپس کے اندر عزت کو برقرار رکھنا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات بھی ہے، جب انسان اللہ کے پیغامات کو ٹھکرا دے گا، آپسی لین دین کے اندر رشوت میں ملوث ہو جائے گا، سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے پہ تلا ہوگا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا ہے، جو آج ہم فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری حالت یہی رہی، ہم بالکل اپنی پرانی حالات سے توبہ کر کے نئی زندگی نہیں شروع کیے، تو جو حالات وہاں چل رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک یہاں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی والی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب ہمیں ایسے ماحول میں سخت ضرورت ہے کہ رجوع الی اللہ ہونا ہے، تائب الی اللہ ہونا ہے۔ پھر دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بنائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔